اچھا جناب، آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ اب پھر جو ہے وہ جو شرعی احکامات ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ انسانی تمدن جو ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، احترام جان کا احترام، کوئی شخص کسی کو نہ حق قتل نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نمبر دو، احترام مال، کسی کا مال نہ لوٹا جائے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو کسی بھی معاشرے کے اندر تمدن جو ہے وہ صحت مند حالت میں قائم رہ سکتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر نہ احترام جان ہو نہ احترام مال ہو، وہ معاشرہ صحت مند انداز سے پنپ نہیں سکتا۔ اور اس کے اوپر جو چیک ہے وہ ہے عدل کا، کہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دو چیزوں کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز احترام جان۔ صحیح مسلم کتاب الفتن چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر حرج عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل۔ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اس کو، اور مرنے والے کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ اس کا کیا جرم ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح کے وقت اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن سوئے گا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا وزیرستان میں یا افغانستان میں رہنے والا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھتا تھا کہ کسی مسلمان کا ناحق کو خون کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی برین واشنگ ہوتی ہے، اور وہ آ کر مسلمان ملک پاکستان کے اندر عوام مسلمان کو خودکش حملے میں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ یہ بالکل پیٹ مسئلہ ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال کر لینا عقیدتاً، عقیدے کے اندر وہ کفر ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہی شخص اس زنا کو جائز سمجھ کے کرے گا کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں۔ تو اب ایک ایسا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا حرام ہے، اور اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ آگے اسلام آباد میں خودکش حملہ کر دیتا ہے، یا کراچی کے اندر یا بلوچستان کے اندر، اور عوام الناس کو اس سے ہٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ تو اس شخص نے تھوڑی دیر پہلے تک تو مسلمان کے قتل کو حرام سمجھا، لیکن بعد میں مسلمان کے قتل کو اس نے حلال سمجھ لیا۔ صبح مومن اٹھا تھا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا اس عمل کے کرنے کے بعد۔ اسی طریقے سے شام کو مومن سویا اور صبح اس کی برین واشنگ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا، تو اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا۔ تو یہ آج کے سینیریو کے اندر میں تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو صرف اس سینس میں سمجھیں گے، یہ 8 سے 1400 سال پرانی کتاب ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی، تو یہ ہماری بدبختی ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے، مسلمان نہیں، انسان، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ ہدی للناس، یہ آگے آ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام جان کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 178 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، اور اس کا رکوع نمبر ہے 22۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے
कुतिबा, तुम्हारे लिए ये किताब मुकर्रर कर दी गई है। शरीयत के लिए भी किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, कत्ल के किसास के मामले को तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है। फिर उसकी आगे डिटेल आ रही है, अल हुर्र बिल हुर्र, आजाद के बदले आजाद ही मारा जाएगा। वल अब्दु बिल अब्द, और गुलाम के बदले गुलाम ही कत्ल होगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले औरत ही कत्ल होगी। असल में पुराने माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी ये कमजोरी थी कि जब कोई आजाद शख्स, आजाद से मुराद वो कि जो किसी की गुलामी में ना हो, उस वक्त गुलामी का दौर था, उस शख्स को जब कत्ल किया जाता था तो उसके जो वरसा है वो ये समझते थे कि अब गुलाम ने चूंकि एक आजाद को कत्ल किया है, अब ये आजाद की तो ह्यूमन डिग्निटी बहुत ज्यादा है, इसके बदले में ना सिर्फ गुलाम को बल्कि उसके सारे घर वालों को कत्ल किया जाएगा। ये उनके अंदर एक शैतानत घुस चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आजाद के बदले आजाद ही कत्ल होगा। आजाद ने आजाद को कत्ल किया, आजाद ही कत्ल होगा। गुलाम ने गुलाम को कत्ल किया, गुलाम ही कत्ल होगा। यह डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि किसी तगड़ी पार्टी के बंदे ने किसी कमजोर पार्टी को मार दिया तो उसके बदले में उनका कोई गुलाम, कोई बंदा कहे जी मैंने फलां बंदे को कत्ल किया तो मेरा गुलाम ले जाओ उसके बदले में। ऐसे नहीं होगा। जिसने कत्ल किया वो उसके बदले में कत्ल होगा। तो यह बिल्कुल कैटेगोरिकल मेंशन किया जा रहा है कि यह बिल्कुल कोई तफरीक नहीं है। जिसने कत्ल किया वो उसके बदले में कत्ल होगा। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ, बस जिसको माफ की जाए इसके भाई का कत्ल करना मकतूल के वरसा की तरफ से, तो उसे चाहिए कि वो तलब करे फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। मकतूल के वारिस जो है वो खून बहा तलब कर सकता है और कातिल को चाहिए कि इसे बिइहसान अच्छे तरीके से अदा करे। तो अब अल्लाह ताला ने दो ऑप्शंस रख दी। एक तो यह है कि कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। हां, अगर मकतूल के वरसा ये चाहते हैं कि वो कत्ल करने वाले को माफ करें और इसके बदले उससे दियत ले लें। ये दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं कुरान के अंदर और सुन्नत के अंदर, क़िसास और दियत। क़िसास कहते हैं कि कत्ल के बदले उस शख्स को कत्ल किया जाएगा, और दियत यह होती है कि कत्ल के बदले वो शख्स कत्ल नहीं होगा बल्कि वो अपना खून बहा उस बंदे के एवज देगा। भाई ये मोबाइल बंद कर दे, मेरे पे पूरी कैफियत तारी होती है जब मैं बयान कर रहा हूं। मैं को मौलवियों की तरह रटी रटाई तकरीर नहीं बयान कर रहा, तो मेरे पे पूरी इस टाइम कैफियत तारी है जो मैं कुरान पाक में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात कर रहा हूं, और आपका ये मोबाइल बोलता है ना तो मेरे वो सारी कंसंट्रेशन का जनाजा निकल जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो क़िसास किया जा सकता है कि कत्ल के बदले कत्ल, या फिर वो वरसा थोड़े रहम दिल हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है यार हमारा बंदा तो मारा ही गया था, अब इसके बदले में कातिल को कत्ल ना किया जाए बल्कि हम माल लेकर इसको छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं दियत। तो ये भी जायज है। ये दो ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। और फिर फरमाया ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमह, और ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, रियायत है और रहमत है। क्योंकि पहली शरीयतों के अंदर यह चीज नहीं थी कि कत्ल के बदले दियत ले ली जाए, कत्ल के बदले कत्ल यानी क़िसास ही था। तो इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक छूट और दे दी कि कत्ल के बदले कत्ल ना हो, बल्कि अगर कोई दियत लेना चाहता है तो वो दियत लेकर भी मकतूल उसको कातिल को माफ कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर मकतूल के वरसा कहते हैं कि हमने लाजमी ही उसको कत्ल करना है तो फिर कत्ल किया जाएगा। और यह भी बात याद रखें, इसमें जो मुद्दई होगा, दावा करने वाला, वो हुकूमत नहीं होगी, वो मकतूलीन के जो मकतूल के वरसा होंगे वो होंगे मुद्दई। हमारे मुल्क में कानून उल्टा है, यहां पर हुकूमत मुकदमा चलाती है उसके खिलाफ, और यही वजह होती है कि जब कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाए फिर सदर पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन लिख के तो माफ करवा लिया जाता है। सदर पाकिस्तान क्या, सदर पाकिस्तान का बाप भी कुरान के हुक्म को नहीं चेंज कर सकता। कुरान में यह है कि मुद्दई जो है,
دعویٰ کرنے والے وہ مقتول کے ورثاء ہیں. مثال کے طور پر میرا اگر بھائی قتل ہوا اور میں نے مقدمہ کیا تو حکومت نہیں مقدمہ چلائے گی اس کے اوپر. ہاں وہ اس کی پیروی کریں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن مدعی دعویٰ والا میں ہوں گا. میری مرضی کے بغیر صدر پاکستان کیا دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے بدلے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا. تو لیکن اس میں دوسری آپشن دے دی دیت کی کہ آپ جو ہیں وہ پیسے لے کر, اور وہ بھی معروف طریقے پہ, وہ حکومتی کنسنسس کے ساتھ علماء بیٹھ کر کسی بھی خاص جگہ کے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنی دیت ہونی چاہیے ایک بندے کے لیے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب زیادتی نہیں کی جا سکتی, یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ تم لازمی معاف کرو اور تم پیسے لے کے چھوڑ دو. اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہم قتل کے بدلے قتل ہی کروائیں گے اور حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو اس کو پھانسی تک پہنچائے, اب اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مقتولین کے جو ورثاء ہیں, مقتول کے ورثاء, وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم پیسے بھی لیں گے اور بندہ بھی قتل کریں گے, تو وہ بھی یہ زیادتی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پینڈولم کی دو ایکسٹریمز نہیں ہوں گی, درمیان میں رہیں گے, یا تو قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں چوپڑیاں نالے دو دو, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو قتل بھی کیا جائے اور ہم اتنے لاکھ روپیہ بھی لیں گے. نہیں, دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ بہت کانٹے کی بات ہو رہی ہے. قصاص کے اندر ہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو آپشن تو دیے کہ آپ قصاص اور دیت دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں, اور ایک تیسرا آپشن ہے کہ کوئی معافی کر دے, بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے. اور یہ آج بات سمجھی جا رہی ہے. یہ قصاص کے اندر زندگی کیوں ہے؟ جب بھی کسی معاشرے کے اندر کسی کو انصاف نہ ملے, کسی کا بھائی, بیٹا یا ماں یا بہن قتل ہو اور اس کو انصاف نہ ملے, تو کیا کرے گا؟ وہ خود کا حملہ آور ہی بنے گا. کوئی وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہے کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا. تو یہ سب سے بڑی جو کانٹے کی بات یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ زندگی ہے تمہارے اندر قصاص کے اندر کہ بدلہ لو. پورے معاشرے کا امن صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو, عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انصاف دلوائیں. ادروائز وہ بندہ پھر باغی ہو جائے گا, اور کب تک وہ صبر کرے گا؟ تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا. اگرچہ اس کی یہ ایکٹیویٹی کرنا غلط ہوگا, لیکن یہ تو جس پر بیتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے. ہر چیز تقوی اور پرہیزگاری پہ نہیں چھوڑی جا سکتی, ورنہ یہ تمام جو دنیا کے قوانین بنے ہوئے ہیں, یہ شریعت کی سزائیں ہیں, یہ ایویں نہیں بنی ہوئی ہیں, ان کی حقیقت موجود ہے اور ان کی حکمتیں موجود ہیں. تو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب ایک اور بات ڈسکس ہو رہی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. یہ پھر کتبہ کا لفظ ہو رہا ہے. کتاب, شریعت, تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ کیا کرے؟ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. تو وہ کچھ مال کی وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. حقا علی المتقین. اور ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیا ضروری ہے؟ کہ وہ وصیت. یہ میری طرف متوجہ رہیں بھائی, جو آ رہے ہیں یہ تو اس طرح آتے رہیں گے اینڈ تک, آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. پھر بات ادھوری سمجھ آتی ہے, باہر جا کے پھر ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے لگا کے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز کے قریب مت جاؤ, اگلی بات ہی نہیں سنتے. تو اس طرح متوجہ رہیں. ایک جملہ بھی چھوٹتا ہے نا تو ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. پوری کنسنٹریشن اس طرف رکھیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. یہ پھر کتبہ کا لفظ ہو رہا ہے. کتاب, شریعت, تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ کیا کرے؟
یہ اب حکم آ رہا ہے کہ موت کا وقت جس کا قریب آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھوائے، لیکن یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جب قانون سورۃ النساء میں نازل کیا، خود ہی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ جب کوئی شخص مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اولاد کو اتنا ملے گا، اتنے بیٹے ہوں، اتنی بیٹیاں ہوں، پوری ڈیٹیل سے سورۃ النساء میں یہ آئیں گے شریعت۔ یہ آیت اس وقت تک تو تھی جب تک کہ وہ احکام نہیں آئے تھے۔ تو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بھی چیزیں احکام آتے ہیں پھر منسوخ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا، اسی طریقے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک شریعت میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام کو منسوخ فرمایا۔ جیسے پہلے شراب جائز تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فائنل حکم نازل فرمایا کہ بعد آ جاؤ، اب شراب یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، پھر اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سود کو بھی سٹیجز میں حرام کیا۔ تو اس میں بھی یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے، کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے جب بھی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال ہو اس کے پاس تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، ایسا کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے، حق ہے یہ۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جو کوئی وصیت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس نے وصیت سنی تھی تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نے یہ وصیت کی کہ میرے ماں باپ کو یہ دے دیا جائے، میری اولاد کو یہ دے دیا جائے، اور بعد میں جو بڑا بیٹا جو ہے وہ بدماشی کر کے سارا ہی ہڑپ کر لے مال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی وصیت کو پھر بعد میں بدلے گا اس کا گناہ اس پر ہی ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اس کے اندر دھمکی موجود ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے قانون جو ہے ان کو تم دھوکہ دے کر کسی کا مال ہڑپ کر لو گے، اور ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کا اور بھائیوں کا اور قریبی اپنے جو ماں باپ کے رشتہ داروں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر لے گا اور یہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، میری کوئی پکڑ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ کوئی شخص اپنی داڑھی سے، اپنی پگڑی سے، اپنی شلوار ٹخنے اوپر کر کے نمازیں پڑھ کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت والے دن کتنے کتنے دنیا میں پرہیزگار لوگ، جن کو لوگ بہت بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے، بہت بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہو رہے ہوں۔ اور یہ مجھے تو خیر ذاتی طور پہ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے، میں نے تو کافی جماعتیں چھوڑی ہیں، کہ یہ جتنے لوگ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر کبھی ان کے قریب جائیں نا تو واللہ آپ متنفر ہو جائیں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے۔ ایک شرابی کبابی مسلمان تو یہ گوارا نہیں کرے گا کہ مسجد کے اندر زنا کرے، لیکن اسی مسجد کا امام جو ہے نا پڑھانے والے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، لیکن اس کو حیا نہیں آئے گی، اتنا نہ ڈر ہوگا۔ یہ اب دیکھ لیں، ایک شرابی کبابی مسلمان جو ہے وہ شاید جرت نہ کرے کہ مسجد کے چندے میں سے کھائے، لیکن مولوی جو ہے مسجد کے چندے میں سے کھائے گا، مدرسہ علیحدہ بنائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ سال پہلے اس کے پاس سائیکل تھی، اب وہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر گھوم رہا ہوگا۔ میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میں نہیں گاڑی رکھ سکتا۔ یہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ تنخواہ دیکھیں گے تو 5000، تو گاڑی جو ہے وہ ڈیزل سے تو نہیں چلتی، پانی سے تو نہیں چلتی، ڈیزل یا پیٹرول سے چلتی ہے، اور مفت تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی کہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کے اوپر چیک پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی قانون کسی کو نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا تو ملینز آف ڈالرز کی چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بجلی آتی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے واقعے بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر چیک ہے تقوی کا، اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور جب تک یہ موجود ہے ہمارا قانون کمزور صحیح، لیکن یہ جو چیک مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، یہ انسان کو برائی نہیں کرنے دیتا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرف داری کی ہے،
یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کے آخری دنوں میں ماں باپ ناراض ہو جائیں کسی بیٹے کے ساتھ اور کہہ جی اینو تو کچھ نہیں دینا باقی سارے پترانوں میں دینا ہے, تو اب اس نے زیادتی کی نا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ اکثر اخباروں میں چھپا ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں آگ کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو. کوئی شخص اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا شریعت میں, کیونکہ شریعت میں مال کا مالک جو ہے اللہ ہے. جس شخص کے پاس مال ہے وہ آگ کرے جو مرضی کرے, مرنے کے بعد اس کی اولاد میں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے, اور وہ اس حکم کے مطابق جو قرآن میں ہے. تو لہذا یہ آگ کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی کسی کو محروم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت کے لیے حکم ہے کہ اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے وصیت کی تھی لہذا اب اس بیٹے کو کچھ نہیں دینا, نہیں, اس کی وصیت کو چینج کر سکتے ہو تم. اس کے بعد تم آپس میں نیگوسیشن کر کے کنسنسس کے ساتھ ایک رزلٹ پہ پہنچ جاؤ کہ بھئی اس کو اتنا دے دیں. فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا. اور اس میں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ وصیت کا ایک حکم ابھی تک باقی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں 1/3 مال کی وصیت اپنی زندگی میں کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. 1/3 مال کی, یعنی کسی کے پاس سمجھیں کہ 99,000 روپے ہے تو وہ تیسرے حصے کی 33,000 کی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. اور وصیت وہ کرے گا تو پھر اپنے ورثاء کے لیے نہیں کر سکتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ جو مکان ہے یہ میرے فلاں بیٹے کو مل جائے اور باقی اس کو جو حصہ ملنا ہے وہ ملے ہی ملے, تو اس کو تو زیادہ دے دیا پھر. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی, وارث کے علاوہ کے لیے ہوگی, اور وہ بھی 1/3 سے. یہ نہیں ہے کہ بابا جی مرنے لگے ہیں تو ساری جائیداد مسجد کے نام کر گئے ہیں, ایسا نہیں کوئی کر سکتا. 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. وعلیکم السلام. اور 1/3 مال کی جو وصیت کریں گے وہ بھی وارث کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں وارث کو اگر دینا ہے کسی نے اپنی زندگی میں دے سکتا ہے, لیکن اس میں بھی صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر کا مال دینا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے, لڑکی کو سنگل. لیکن اگر زندگی میں کسی کو دیا جائے گا تو سب کو برابر ملے گا, چاہے لڑکی ہے یا لڑکا اس کو برابر ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو میں نے یہ تھوڑے تھوڑے احکامات جو ہے ساتھ ساتھ ایڈریس کر دیے جو یہاں پر ضروری تھے. اب آ رہا ہے قرآن پاک کا امپورٹنٹ ترین مقام, وہ ہے یہ 6 آیات قرآن پاک میں, ایک رکوع 6 آیات پر مشتمل جامع ترین قرآن کا رکوع ہے رمضان کے ٹاپک کے اوپر. پورے قرآن میں رمضان کے روزوں کو کہیں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا سوائے اس ایک رکوع کے. ویسے تو جتنے احکامات ہیں, نماز کا حکم تقریباً 700 دفعہ کم و بیش آیا, اسی طریقے سے شراب کے بارے میں, سود کے بارے میں, لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر ہی ایڈریس کیا گیا ہے, اور وہ یہ مقام ہے 6 آیات کا, اور یہ رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ کا. یعنی اگر اس کا ہم عنوان رکھنا چاہیں نا رمضان المبارک تو رکھ سکتے ہیں. پورے قرآن میں رمضان کے اوپر اگر کسی نے کوئی ٹاپک پہ کوئی مضمون تیار کرنا ہے تو یہ ایک رکوع ہی ہے, اور پورے قرآن میں کہیں رمضان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ لہذا رمضان پاک کی ایک خصوصیت روزوں کی اہمیت کے اعتبار سے یہ میں نے چیز عرض کر دی.